السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان زاہد ملک آپ کی خدمت میں حاضر۔ ماہ رمضان کا برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ، میں بیسیکلی رمضان میں میرے ساتھ قاری عبدالرحمان صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے مشاورت لینا چاہتا ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ صاحب علم ہے اور صاحب علم سے مشورہ مشاورت لینا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کو یہ بخوب طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور سب کو توفیق دے قرآن کریم کو پڑھنے کی، سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی۔ اصل موضوع قاری صاحب میرا یہ ہے کہ رمضان آتا ہے، رمضان آتے ہی یہ جو ذخیرہ اندوز لوگ ہیں جو 100 والی چیز اسے 300 کر دیتے ہیں، 300 والی کو 500 میں لے جاتے ہیں، 500 والی کو 1000 میں لے جاتے ہیں، اور باہر کے غیر ممالک جو لوگ ہیں وہ رمضان کے یا ہمارا کوئی خوشی کا تہوار آئے تو وہ اسے 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ 100 کی چیز ہے اسے 50 میں دے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ اگر 100 کا کیلا ہے تو ابھی آپ جا کے پتہ کر لیں وہ 350 میں مل رہا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی زاہد بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور بڑا اچھا پروگرام رکھا۔ آج کل جو ایک مصیبت چل رہی ہے، کہ جو معاملہ ایک مشکل چل رہی ہے مارکیٹوں میں، بازاروں میں، اشیاء خورد و نوش ہوں یا اشیاء ضروریات زندگی ہوں، ہر چیز کو انہوں نے ڈبل سے ٹرپل کر دیا ہوا، 4 گنا کر دیا ہوا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ گناہوں کی بخشش اور اللہ کے قرب کا مہینہ تھا، گناہوں سے معافی کا مہینہ تھا، اور اللہ کے قرب کا، اللہ کے دھیان کا مہینہ تھا، کہ ہم لوگوں پر آسانی کر کے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جو مالک اپنے مزدور پر، اپنے ماتحت پر بوجھ ہلکا کر دے، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم غیر منافع کی چیزیں دیتے، جو ہماری کاسٹ تھی اس کے مطابق ہم دیتے، مگر آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں جا کے کہ ہر چیز ڈبل ٹرپل کرنے والے کون ہیں؟ کرنے والے میرے مسلمان بھائی ہیں، وہ باہر سے نہیں آئے، انڈیا بنگلہ دیش سے نہیں آئے، وہ ناروے سویڈن سے نہیں آئے، وہ جرمنی فرانس سے نہیں آئے، وہ ہمارے ملک کے باسی ہیں۔ سارا سال وہ کاروبار کرتے ہیں، کماتے ہیں، اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، پھر رمضان میں وہ ڈبل ٹرپل 4 گنا قیمتوں پر چیزیں بیچ رہے ہیں۔ ہاں، حالانکہ یہ چاہیے تھا کہ وہ تو مفت نہیں دے سکتے، مہنگائی کا دور ہے، لیکن اتنا تو کریں کہ یا تو اسے اسی قیمت پر دی جائے چیز، یا پھر اس پہ مناسب منافع لے کے روزے داروں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، تاکہ روزے دار آسانی سے سار و افطار کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں اور رمضان کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ مگر ایسا نہیں ہے، یعنی ایک مصنوعی مہنگائی کا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے، مصنوعی مہنگائی کر دی جاتی ہے، اور لوگوں کو مطلب بلیک میل کیا جاتا ہے، لوٹا جاتا ہے، جو کہ عند الناس شرن حرام ہے۔ ناجائز منافع خوری اور ناجائز لوگوں کو جو ہے نا بلیک میل کرنا، لوٹنا، یہ اللہ کے رسول کے ہاں انتہائی ناقابل معافی جرم ہے، کہ مطلب آپ روزے داروں کو لوٹ رہے ہیں۔ یار چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ روزے داروں کے لیے آسانیاں کرتے۔ اللہ کے رسول فرمایا جس نے آدھی کھجور سے روزہ کھلوا دیا، آدھی کھجور سے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے جو نام یہ ہے کہ اس کو روزے کے برابر ثواب ملے گا۔ 1 گھونٹ لسی، 1 گھونٹ دودھ پلا دیا، پانی پلا دیا، اس پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو اتنی اجر ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو، اور روزہ دار کے ثواب میں سے کم ہی نہیں آئے گی۔ مگر ہو یہ رہا ہے کہ جو کھجور 200 روپے تھی وہ 600 روپے پہ چلی گئی، خربوزہ 100 روپے تھا، 50 روپے تھا، 200 پہ چلا گیا۔ اب یہ لوگ بجائے کہ اس نیکیوں کی فصل بہار سے حصہ پاتے، ہاں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، اپنے پچھلے گناہوں کو بخشواتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ اس رمضان کو بجائے اللہ کا قرب کا ذریعہ بناتے، الٹا اللہ سے دوری اور اللہ کے غضب کا ذریعہ بنا رہا ہے اپنے لیے، یعنی اللہ کا غضب اپنے پر لازم کر رہے ہیں ناجائز منافع خوری کر کے۔ آپ بیرون ملک جائیں، آپ عیسائیوں کو دیکھیں، آپ ہندوؤں کو دیکھیں، آپ یہودیوں کو دیکھیں، تمام مذاہب، دیگر مذاہب ادیان باطلہ ہیں، یعنی مذاہب باطلہ ہیں، وہ اپنے تہواروں پر، اپنی عیدوں پر، اپنے موقعوں پر آسانیاں پیدا کرتے ہیں، مطلب چیزوں کو ڈسکاؤنٹ کر دیتے تھے کہ لوگ اس تہوار کو، اس موقع کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے، روزے داروں کے لیے انہوں نے روزہ رکھنا بھی مشکل بنا دیا۔ اب آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ تو ایک ٹیگ لگا کے بیٹھے ہوئے اپنے اوپر کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ حالانکہ مسلمان کا کام یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہم یہ دعا کرتے ربی یسر ولا تعسر، یا اللہ مشکلوں کو دور فرما، آسانیوں کو پیدا فرما، مگر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر رہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ رمضان ان کے لیے بجائے بخشش کے الٹا پکڑ کا باعث بنے گا۔ اپنی قبر کو انگاروں سے بھر رہے ہیں، اپنے پیٹوں کو انگاروں سے بھر رہے ہیں، اپنے پر جہنم لازم کر رہے ہیں جو لوگ ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں اور لوگوں کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کے لیے روزہ رکھنا مشکل بنا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے لیے دنیا آخرت میں بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ کم از کم یا تو مطلب اسی قیمت پر دیں، اس قیمت پر نہیں دے سکتے تو کم از کم جائز منافع لیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگ آسانی سے روزہ رکھیں اور ان کا بھی روزے میں حصہ پڑ جائے۔
تو ان لوگوں کے اندر خوف خدا نہیں. آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو مسلمان لوگ ہیں وہ اگر کسی کو راشن دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں سیلفیاں ویڈیو وغیرہ بنتی ہیں. اور غیر ممالک میں ہم نے دیکھا بھی اور سنا بھی ہے, ہمارے کافی دوست لوگ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ ایک دیوار کے اوپر ٹانگ دیتے ہیں, کوئی پھل ہے کوئی فروٹ ہے کوئی کچھ بھی کھانے والی چیز ہے وہ وہاں پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ بآسانی کے طریقے سے پکڑ لے اور اسے پتہ نہ چلے یہ کس نے رکھی ہے. یہاں پہ بتا دیا جاتا ہے فلاں چودھری نے رکھی, فلاں زمیندار نے رکھی, فلاں نمبردار نے رکھی. یہ آخر ان کے اندر دل نہیں ہے انسانیت کا؟ مسلمان بھائی مسلمان کو دے رہا نا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نبی جی کہہ دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا جانا کس کے لیے جی؟ للہ رب العالمین, اللہ کے لیے. یعنی ہر عمل اللہ کے لیے ہو, اور جو عمل اللہ کے علاوہ کسی کو دکھاوے کے لیے کیا جائے گا تو فرمایا یہ شرک خفی ہے, یعنی چھپا ہوا چھوٹا شرک ہے, خفیہ شرک ہے, چھپا ہوا شرک ہے اور چھوٹا شرک ہے. دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل کیا گیا وہ رائندہ درگاہ ہے, وہ منہ پہ دے مارا جائے گا اور الٹا ثواب کی بجائے عذاب کا باعث بنے گا, اجر کی بجائے پکڑ کا باعث بنے گا. آپ نے کسی کی خدمت کرنی ہے تو وہ آپ ایک ہاتھ سے دے, دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے, یعنی تیسرے بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کیا کس کے ساتھ تعاون کیا, کیونکہ کرنا اللہ کے لیے, سودا اللہ سے تو صلہ بھی اللہ سے, کرنا اللہ کے لیے ہے تو اس کی جزا بھی ہم نے اللہ سے لینی ہے. جو دکھاوے کے لیے سیلفیاں بنائیں گے, ویڈیوز بنائیں گے, اس کی عزت نفس مجروح کریں گے, وہ شرم و شرمی لے تو جائے گا مگر وہ دل سے آپ کو دعا نہیں دے گا اور اس کا آپ کو اللہ کے ہاں اجر نہیں ملے. دن قیامت کے اللہ فرمائے گا جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے جا کے اجر لے لو, اس سے اس کا صلہ لے لو. تو ہمارے تمام عمل اللہ کے لیے اور صلہ بھی اللہ سے لینا ہے. دکھاوا نام و نمود بلے بلے واہ واہ کرنی ہے وہ دنیا میں ہو جائے گی مگر آخرت میں حصہ نہیں ملے گا. اور جو اللہ کے لیے کیا ہے اللہ دنیا بھی سنوار دیں گے, آخر بھی سنوار دیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں رمضان میں اپنا فضل اور اپنی رحمت اور اپنے رضا عطا فرمائے, اپنی منشا عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی ہو جائیں, اللہ ہمارا ہو جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھا علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کے کچھ عمل تو ملا. یہ جو لوگ دکھلاوا کرتے ہیں اور یہ جو لوگ ذخیرہ اندوز کرتے ہیں ان کے خلاف میں تو کہتا ہوں رمضان مبارک 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے آپ پھل کو کھانا چھوڑ دیں. ہم مر نہیں جائیں گے, مٹ نہیں جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی نعمت ہے, پانی ہے, کھانا پینا, وہ دوسری چیزیں کھا لیں, پھل نہ کھائیں. میرا آپ سے یہ مطالبہ بھی ہے اور میں آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ 3-4 دن کے لیے پھل فروٹ کھانا چھوڑ دیں. میں تو بائیکاٹ کرتا ہوں اور آپ بھی بائیکاٹ کریں. انشاءاللہ یہ پھل کا ریٹ بھی نیچے آئے گا اور روزے دار بآسانی طریقے سے اس پھل کو کھا بھی سکیں گے, اس نعمت کو کھا بھی سکیں گے. یہ اللہ کی نعمت کے ریٹ پر لے رہے ہیں, اللہ کی نعمت ہے نا پھل فروٹ, اس کا ریٹ لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.